والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور آج 19 تاریخ ہے، اور 18 ذی الحج کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ جمعے کا دن تھا اور عصر کی نماز کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر بلوائی گھس کے اس کو شہید کیا، تو بہت مظلومانہ شہادت ہے اس کو۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو سامنے پڑھنے کے ساتھ حاصل کیا، یہ جو آیات ہے ان کے تعلق بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زندگی کے ساتھ ہے، اور یہ جو آیات ہے اس میں بیعت الرضوان مشہور بیعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو جھوٹی خبر دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک بیعت لی، اور صحابہ نے اپنے ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے ایک وعدہ کیا تھا، ایک بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں، یعنی اللہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اس کا ذکر اللہ نے اسی آیات کے اندر کیا جو میں نے تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں 6 ہجری شوال کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو رہے، عمرہ ادا کر رہے ہیں، اور نبی کی جو خواب ہے وہ تو وہی ہوتی ہے۔ ویسے عام انسانوں کو بھی جو خواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے علوم میں سے یہ 46واں حصہ ہے۔ کوئی آدمی، عام آدمی اگر واقعی صحیح طریقے سے خواب دیکھے، رات سنت کے مطابق سوئے اور صحیح خواب دیکھے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسم اس کو یاد دہانی ہوتے، تنبیہ ہوتے، یا کس چیز کی خوشخبری ہوتی ہے اس میں۔ لیکن جب نبی کی خواب دیکھے وہ تو وہی ہوتے ہیں، اور اللہ نے سورۃ فتح کے آخر میں ذکر کیا
لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ اللہ نے پیغمبر کے خواب کو سچ کیا کہ لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم، کہ مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور حلق کر رہے ہوں گے، کوئی حلق کر دیں گے، کوئی قصر کریں گے بالوں کو، امن کے ساتھ، کوئی خوف کے خطر کے بغیر۔ تو ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام اس بات کے لیے مشتاق تھے کہ عمرے کے لیے جائے، بیت اللہ شریف کی طواف کرے، عمرہ کرے، لیکن جب یہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جانا ہے، اور منادی کے اعلان کیا باقاعدہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کی وجہ سے کوئی 1400 تقریباً صحابہ کرام تیار ہو گئے، اور انہوں نے احرام باندھ لیا اور اپنے ہدیوں کو ساتھ لے کے بیت اللہ کی طرف چل پڑے۔ اور اس احرام باندھنا اور ہدی کو ساتھ لے جانا، قربانی کے جانور کو ساتھ لے جانا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی لڑنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف عمرہ ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو کافروں نے اس کا راستہ روک دیا اور کہا ہم آپ کو آگے جان نہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے عثمان غنی کو بھیج دیا کہ تم جاؤ ان کے ساتھ، کفار کے ساتھ مذاکرات کرو، ان سے یہ کہو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، اب صرف عمرہ کر کے واپس آئیے، اس لیے کہ ہمارے پاس صرف ایک تلوار ہے، ایک حرام ہے، اور ایک قربانی کی جانور ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 70 جانوروں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے کہ وہ ذبح کریں گے، اور انہوں نے جائزہ بھی دیا، مشرکین مکہ نے وفود بھیج دیا، باقاعدہ انہوں نے جائزہ لیا کہ واقعی یہ تو صرف عمرے کے لیے جا رہے تھے، جنگ کے لیے جاتے ہیں ان کے پاس تو جنگی سامان ہونے چاہیے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی زید کے اوپر آ گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو جان نہیں دیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیج دیا کہ تم جاؤ مذاکرات کرو۔ جب وہ ادھر مکے میں پہنچے اور مکے کے اندر عثمان غنی کے خاندان کی بنو امیہ کے بہت سارے لوگ تھے، ادھر بڑے بڑے لوگ، بڑے سردار موجود تھے، حضرت ابو سفیان کے روس ایمان نہیں لائے وہ موجود تھے، دیگر لوگ موجود تھے۔ جب عثمان غنی ادھر پہنچے تو انہوں نے اس کی بات سن لی، ان سے کہا کہ تم تو اکیلے جا کے عمرہ کرو، لیکن اس پیغمبر کو عمرے کی اجازت نہیں۔ عثمان غنی بھی اللہ کے نبی سے کتنی محبت رکھتے تھے، اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تو عمرہ کرو اور اللہ کے نبی محروم کا میں بھی عمرہ نہیں کرتا ہوں، اللہ کے نبی کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ دیکھو کس طرح ایمان ہے، کس طرح محبت ہے۔ اگر ہم ہوتے نا، ہم سمجھتے کہ چلو عبادت ہے ہم تو کر لیں گے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اجازت مل جائے، صحابہ کو موقع مل جائے وہ تو آ جائیں گے، کر دیں گے، لیکن جب تک اس کو موقع نہیں ہے ہم تو کر دیں۔ لیکن عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتے کہ میں عمرہ کروں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو عمرے کی اجازت نہ ہو، کہہ نہیں سکتے۔ تو عثمان غنی اس وقت کچھ وقت انہوں نے روک کے رکھا اس بات کو پر منوانے کے لیے کہ تم عمرہ کرو، اس نے کبھی بھی عمرہ نہیں کرتا۔ ادھر خبر پہنچ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ عثمان غنی کو شہید کیا کافروں نے، اور کسی سفیر کو اور قاصد کو شہید کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعی عثمان غنی کو شہید کیا ہو پھر ہم نے لڑنا ہے۔ اور دیکھو یہ لڑائی اور لڑائی کا فیصلہ کرنا دشمن کے آپ ملک میں ہے، دشمن کے علاقے میں ہے، اپنے ملک سے بہت دور ہے، یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ عثمان غنی اگر شہید ہو تو پھر ہم نے لڑنا ہے، تو سارے صحابہ نے بیعت کی، ہر ایک نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور بیعت کی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ فرماتے کہ جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں یہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم،
ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر رہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، اس کے اوپر اللہ کے ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت کی. عثمان غنی رحمۃ اللہ کی موجود نہیں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ سمجھا اور کہا اگر وہ موجود ہوتے وہ بھی بیعت کرتے، اور پھر ان کی طرف سے بیعت کی. اور یہ بیعت جس درخت کے نیچے ہو گئی اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گئے، اللہ خوش ہو گئے مومنوں سے. اذ یبایعونک تحت شجرہ، جس وقت وہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ساتھ تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے. اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اور پھر اللہ نے پوری اس تفصیل آگے چند آیت میں ذکر کی. اس وجہ سے اس بیعت کو، اس پوری بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں. اور پھر عثمان غنی رہو زندہ آ گیا. جب وہ آ گیا اور کفار کے ساتھ مذاکرات ہو گئی اور کفار نے کہا کہ ہم آپ کو اس سال عمرہ کا اجازت نہیں دیں گے، اس سال تم واپس جاؤ، آئندہ سال آ جاؤ. آئیں گے تو آپ کے ساتھ کوئی تلوار اور کوئی چیز نہ ہو. اور اس طرح شرائط رکھ دی. اس دوران اگر ہم میں سے کوئی آدمی مسلمان ہو جاتے آپ کے پاس آ جائے تم اس کو واپس کریں گے، اور اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے آپ میں سے ہمارے پاس آ جائے ہم اس کو واپس دیں گے. اور بھی بہت عجیب شرائط رکھ دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار شرائط مانی. صحابہ کرام نے فرمایا، خاص عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا رسول اللہ ہم اتنی کمزور شرائط کے اوپر کیوں صلح کریں کہ اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہو جاتے ہمارے پاس آ جائے ہم واپس کریں گے، اور اگر ہم میں سے کوئی جو ہے مرتد ہو جاتے واپس نہیں کریں گے. اور جو شرائط ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے، اس کو جہاں درس نظر دیا ادھر صحابہ کرام کی نظر نہیں پہنچ سکی. آج بھی ایک آدمی سوچے کہ واقعی بظاہر تو بہت کمزور شاعر ہے، لیکن ادھر جب نکلے اللہ نے اس پوری صورت نازل کی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. فرمایا کہ ہم نے آپ کو فتح مبین دے دیا. اس لیے کافر یہ چاہتے تھے کہ کس طریقے سے لڑائی ہو جائے اور ہم پوری دنیا میں ڈنڈورا مچائے کہ دیکھو یہ تو عمرے کا بہانہ بنا کے آئے تھے لڑنے کے لیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم نہیں لڑیں گے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَهُمْ عَنْهُمْ. فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اس کے ہاتھ کو آپ سے روکا اور آپ کے ہاتھوں کو ان سے روک دیا. لڑنے کا موقع نہیں آیا. اسی دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر موجود تھے کئی بار ان کے لوگ آ گئے اور رات کے ٹائم میں حملہ کیا. ایک بار صحابہ کرام نے 70 لوگوں کو پکڑ لیا اور واپس چھوڑ دیا، کہا جاؤ واپس. کچھ نہیں کہا ان کو. پہلے وہ چاہتے تھے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے وہ ہمارے خون بہائے کسی ایک آدمی کے، اور ہم کہیں دیکھو جی یہ مسلمان تو دھوکے سے آئے تھے، کہتے ہیں عمرے کے لیے آ رہے ہیں، اور عمرہ نہیں تھا، یہ تو ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑے نہیں. دوسری جو شرائط ہے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درست جو ذہن ہے، جو سوچ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں سے کوئی آدمی مسلمان ہو جائے ہمارے پاس آ جائے ہم اس کو نہ رکھیں، اللہ اس کی راستہ بنائیں گے. اور ہوا اس طرح. کچھ لوگ مسلمان ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا اور وہ ایک جگہ میں بیٹھ گئے اور انہوں نے کفار کے اور رسد کے راستے کو بند کیا. پھر وہ خود کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ ان کو بلاؤ کے پاس، مدینے میں بلاؤ تاکہ ہمارا راستہ کھل جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی مسلمان ہو کے ہمارے پاس آئیں گے اللہ اس کی راستہ بنائیں گے. اور جو ہم میں سے مسلمانوں میں سے اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے، کافر ہو جاتے، ان کے پاس جاتے تو ہم اس کو کیا کرتے؟ اس کا ہمیں فائدہ کیا؟ کیوں اس کو رکھے کہ ایک آپ کے ہاتھ مفلوج ہو جائے، آپ کے ہاتھ جو ہے کینسر ہو جائے تو اس کو رکھنے کے فائدہ کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو تو راستے میں پھر جب آیت نازل ہو گئی سب سے پہلے اس کے اوپر خفت ہوتے عمر فاروق ادھر ہوتے. عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا یا رسول اللہ تم صحیح برحق پیغمبر ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل بے برحق پیغمبر. کم نے جو کلمہ پڑھا صحیح پڑھا کہ نہیں؟ کہا بالکل تم مسلمان مومن ہو، آخرت ہے، جنت ہے، اللہ موجود ہے، اللہ کے رسول. تو عمر فاروق نے فرمایا کہ پھر کمزور شرائط کے اوپر ہم کیوں
کیوں صلح کر رہے؟ اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ عمر تم جلدی نہ کرو، اللہ کے پیغمبر جاتے ہیں۔ اور راستے میں جب یہ آیت نازل ہو گئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ احساس ہوا کہ میرے چلنے کی، خود ان کو احساس ہوا۔ بہرحال اللہ نے فتح مبین سے تعبیر کی، اور اس کے بعد اللہ نے فتوحات کی ایک سلسلہ شروع کیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد یہ فتح مکہ، یہ حنین، اور یہ مسلسل فتوحات ہیں جو اللہ نے اس کے سلسلے کو جاری کیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس آیات کے اندر فضیلت کی قسم اللہ نے ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اعتماد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح موقع پہ کہ جب مذاکرات کے بعد اب اس آدمی کو بیچ سکتے ہیں جس کے اوپر آپ کو زیادہ اعتماد۔ پھر دیکھو جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ سمجھا، اپنے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے کہ یہ عثمان غنی موجود ہے، اس نے بیعت کر دیا۔ اور پھر اس نے اس کے وہ جب زندہ گیا اور یہ پوری واقعات ہو گئی تو اللہ نے اس آیات کے اندر اسی کے ذکر کیا، اس بیعت اور رضوان کا ذکر کیا جب درخت کے نیچے ہو گئے تھے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت وہ بھی بہت مظلومانہ شہادت، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ والسابقون الاولون میں ہے، ان صحابہ میں شامل ہے جس نے سب سے پہلے ایمان لایا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے وہ خود ایمان قبول کیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ عیادت کے لیے گئے، اپنے خاندان میں سے ایک عورت بیمار تھی، ان کی عیادت کے لیے وہ تشریف لے گئے، ادھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اور جب تک اللہ کے نبی ادھر موجود تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے تھے، اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے دیکھتے تھے، بہت متاثر ہو رہا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ادھر کچھ نہ کچھ گفتگو ہو گئی، یا تو ادھر سے متاثر ہو کہ اس اسلام قبول کیا، اور یا بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے وہ مسلمان ہو گئے۔ حتی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان سے تعلقات رکھتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی بڑے سردار تھے، بڑا کاروباری آدمی تھا، بڑا تاجر تھا، تو اس وجہ سے حتی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو بھی دعوت دے، اور اس نے وہ دعوت قبول کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دامن رحمت جو ہے اس پہ وہ آ گیا، اور پھر آخر تک اس کے ساتھ رہا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کو ذوالنورین بھی بولتے ہیں، ذوالنورین، دو نور والے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں اس کے نکاح میں، پہلے حضرت رقیہ تنہا اس کے نکاح میں تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بدر سے فارغ ہو کے واپس آ رہے تھے تو اس موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی اسی بیوی کو دفنا رہے تھے، اس کے اوپر مٹی ڈال رہے تھے، وہ بیمار ہو گئی تھی، اور اسی تیمارداری کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غزوہ بدر میں لے کے نہیں گئے اپنے ساتھ، کہا کہ تم اپنی بیوی کی تیمارداری کریں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اسی دن وہ اس کو عثمان غنی اس کو دفنا رہے۔ اس کے بعد وہ خفا رہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو میرے تعلق تھے وہ تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے اپنی بیٹی کے پاس۔ ابھی جب وہ پاک پائے تو ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف نہیں لائیں گے، خفا ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ وہ اس کے نکاح میں دے دی، اور پھر وہ بھی وہ پاک پائے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاش میرے 40 بیٹی ہوتی، ایک روایت میں 100 تک ہے کہ کاش میری زیادہ بیٹے ہوتی اور میں کی بات کرے عثمان غنی ہو کے نکاح میں دیتے۔ یعنی ایک سسر جب اپنے داماد سے خوش ہوئی بات کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اس سے خوش تھے، فرمایا کاش میرے اور بیٹے ہوتی اور ایک ہی بات کرے میں عثمان غنی ہو کے نکاح میں دے دیتے، اور وہ اس کے نکاح میں آ جاتی۔ اس وجہ سے اس کو ذوالنورین بولتے ہیں، دو نور والے۔ واحد صحابی ہے کہ جس کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں آ گئی، بڑی سعادت۔ ذوالحجرتین بھی اس کو بولتے ہیں، اس لیے کہ جب مکے کے لوگوں نے مسلمان کفر بہت زیادہ مظالم شروع کی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پہلے جو ہجرت کیا وہ حبشے کی طرف کیا، حبشے کی طرف، جس سے دیگر صحابہ نے بعد میں ہجرت کی۔ سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو لے کے اور پوری گرانہ لے کے ہجرت کی، اور فرمایا نبی کریم سے فرمایا کہ عثمان غنی نے
ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد پہلا آدمی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ گھر سے نکلے ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہے ہیں۔ اور ادھر سے پھر مدینہ المنورہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ ان نے ہجرت کی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ویسے بہت فضیلت ہے کہ جو خطیب خطبہ دیتے ہیں اس میں یہ ہر صحابی کے خلفائے راشدین کے الگ الگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ذکر کی، تو اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے کہ ارحم امتی، کہ میرے امت کے سب سے رحم دل آدمی تھے، ارحم امتی بے امتی ابو بکر۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ کان وقافا عند کتاب اللہ، جب قرآن کے کوئی بات کوئی آیات کوئی پڑھتے تھے تو بس عمر فاروق دوسری بات نہیں کرتے تھے۔ اور عثمان غنی وعلی کامل ایمان والحیا، کہ کامل ایمان اور حیا والے تھے، ایمان اور حیا۔ اور عزیز لوگوں کی فضیلت ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، واخذاهم علی، عزیز لوگوں کو اللہ نے بہت صلاحیت دی، بہت اللہ نے اس کو علم دیا، فیصلوں کی بہترین فیصلے وہ کرتے تھے۔ تو عثمان غنی ہو کے یہ جو خصوصیات ہے اللہ کے نبی نے ذکر کیا، ایک اس کے کامل ایمان کے جب سے ایمان لائے تو پوری طرح کوئی ایسے کام جو بھی کبھی نہیں کیے جو اسلام اور ایمان کے منافی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح گرویدہ ہو گیا۔ اور دوسری چیز پہ جو ہے وہ حیا ہے، عثمان غنی کی حیا بہت مشہور ہے۔ حیا میں ایک مسلمان مومن کی بہت بہترین چیز، بنیادی چیز ہے کہ کبھی اگر ایمان کمزور بھی ہو، انسان کے اندر حیا ہو، حیا تو حیا کی وجہ سے بات کام لوگ بھی کرتے، لیکن ایمان بھی کمزور ہو، حیا بھی نہ ہو، اضافات دخل حیا فسنا معاشر، حیا ختم ہو جائے تو جو کچھ کرنا چاہتے کرو۔ کہ جو لوگ اکثر بیہودہ کام کرتے، لوگ کے سامنے کر رہے ہوتے اور وہ کوئی شرم حیا نہیں ہے، وجہ یہ کہ ایمان تو کمزور ہے ہی لیکن اس کی حیا بھی نہیں ہے، اس کے اندر حیا ہونا تو انسان بہت ساری چیزیں بچ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو عثمان غنی کے اندر حیا بہت زیادہ تھی۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی ہے اس کے اندر بھی حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں، اپنی حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ پیر میرے گھر میں موجود ہے، اور کاشفا عن ساقیہ او فخذیہ، ران سے کپڑا اٹھا ہوا تھا اور یا اس کی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے گیٹ کٹکھٹا، اجازت طلب کی، اللہ کے نبی اجازت دے دی کہ آ جاؤ۔ آگے اللہ کے نبی سے اس طرح بیٹھے، کوئی حرکت نہیں کی، وہ کپڑا سیدھا نہیں کیا، اور ابوبکر صدیق گفتگو کی چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق تشریف لائے، گیٹ کٹکھٹائے، اجازت دی، فاستأذن عمر، تو فأذن له، اللہ کے نبی نے اجازت دے دیا، ولم یبالغ، کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے آ گیا۔ عمر فاروق نے گفتگو کی، اللہ کے نبی سے اس طرح موجود تھے، وہ کپڑا ران سے تھوڑے سے اٹھا ہوا تھا اور یا پنڈلیوں سے اٹھا ہوا تھا۔ جب اس کے بعد عمر فاروق جب چلے گئے تو عثمان غنی ہوا گئے، گڑ کٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ کہا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی بیٹھ گئے، وہ کپڑا اپنے ران کے اوپر، بدن کا جو حصہ نظر آتا اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اور عثمان غنی نے تشریف لائے، گفتگو کی اور چلے گئے۔ جب وہ چلا گیا حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عجیب بات ہے کہ میرے والد ابوبکر صدیق تشریف لائے، فلم تحتش له ولم تبالغ، آپ نے حرکت نہیں کی، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کے بعد عمر فاروق جیسے آدمی آ گیا، آپ نے کوئی حرکت نہیں کی، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، اور جب عثمان غنی آ گیا تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور آپ نے وہ بدن کا جو حصہ نظر آ اس کو ڈانپ دیا۔ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، فرمایا کہ اس آدمی سے میں حیا نہ کرو جس سے فرشتے حیا کرتے۔ عثمان غنی رہو بہت حیا نہ کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا اگر میں اس طرح موجود ہوتا نا کہ میرے بدن کو کچھ حصہ نظر آ رہا ہے تو عثمان غنی بول نہیں سکتے، میرے ساتھ بات نہیں کر سکتے، وہ ممکن ہے واپس جاتے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھے اور نبی کریم سے فرمایا کہ اس سے فرشتے حیا کرتے۔ ایک بنیادی صفت ایک مسلمان اور مومن جو عثمان غنی رہو کے کردار سے معلوم ہوتے وہ حیا ہے، کہ مسلمان کو حیاناک ہونا چاہیے۔ کبھی اگر ایمان کمزور بھی ہو
تو اس کمزی آ بھی جائے تو حیا کی وجہ سے بہت سارے کام لوگ نہیں کرتے. میرے بیک گراؤنڈ یہ ہے جی، میرے خاندان کو پتہ چل جائے گا اس کام کے، میرے دوستوں کو پتہ چل جائے گا. جس آدمی کے اندر یہ چیز بھی ختم ہو جائے نا، یہ حیا بھی ختم ہو جائے، بس وہ کسی گڑھے میں گر جائے. اس سے عثمان غنی رضی کی بہت بنیادی صفت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، یہ حیا ذکر کیا. اور تیسرے نمبر پر عثمان غنی کی جو بہت بنیادی صفت ہے وہ سخاوت ہے. سخاوت میں بہت بڑا نام. اور دونوں ہاتھ سے پہ خرچ، اللہ نے بہت کچھ دیا، دونوں ہاتھ سے خرچ کیا. اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، اپنی غربت، اپنی جو کچھ ہے وہ تو اپنے طور پہ ہے، لیکن لوگوں کے اوپر، امہات المومنین کے اوپر، غریب مہاجرین صحابہ کے اوپر، انصاریوں کے اوپر، بدری صحابہ کے اوپر، اور وہ یتیموں کے اوپر، ہر طرح کے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو ادھر میٹھے پانی کا مسئلہ تھا. یہودیوں کا قبضہ تو ساری کنویں وغیرہ کی تھی، یہودی آباد ہے، یہودی قبائل میں رہتے تھے، تو کنویں کے جتنے پانی وغیرہ ان کے پاس، مسلمان عورتیں ان کے پاس ان کنویں میں جب جاتی تھی تو یہودیوں کا رویہ صحیح نہیں تھا. اور دوسرے کے پیسوں سے وہ پیسے دیتے تھے، پانی فروخت کرتے تھے. تو نبی کریم سے فرمایا کاش کوئی مسلمان مل جائے، کوئی جو ہے کوئی کنواں خریدی مسلمان کی. اور اس وقت عثمان غنی نے بیر روما جو ابھی بھی موجود ہے، وہ بیر عثمان کے نام سے ابھی بھی مدینے میں موجود ہے، اس بیر روما کو 20,000 دینار پہ یا درہم کے اس نے خرید لیا، 20,000 درہم کے خرید دیا اور مسلمانوں کے حوالے کیا. اور مسلمان خواتین اور سب ادھر جاتے تھے اور اس سے پانی پیتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بہت سارے دعائیں کی، خوش ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح غزوہ تبوک میں ضرورت پڑ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر کھڑے تھے. مسلمانوں کے پاس کبھی ایسے وسائل نہیں آئے کہ پہلے سے وسائل جمع ہو، سب کچھ ہو اور پھر لڑائی لڑ رہے. غزوہ تبوک بہت مشکل غزوہ تھا، روم کی فوجیوں کے ساتھ مقابلہ تھا، کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت دور جانا تھا. قرآن نے سورۃ توبہ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، کیا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کوئی ہے جو 30,000 کی فوج کے لیے جو ہم لے کے جا رہے ہیں اس کی رسد جمع کرے، اس کے لیے کچھ دے دے. عثمان غنی رضی ایک بار آ گیا، دے دے، دوسری بار، پھر تیسری بار. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی درہم 1,000 درہم ہاتھ میں لے کے ایسے کھڑے تھے منبر کے اوپر، اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر ایسے ڈالتے تھے اور کہا آج کے بعد عثمان کو کوئی جو عمل ہے وہ نقصان نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے سے خوش ہو گئے، چہرہ چمک اٹھا. اور پھر 30,000 کے لشکر کے زیادہ حصے کے جو اس کی ضروریات ہے وہ عثمان غنی نے اکیلے بھی اس کو پورا کیا. اس میں تقریباً کوئی 1,000 اونٹ یا 900 اونٹ دے دی، کوئی 300 گھوڑے اس میں دے دیا، اور کئی چیزیں اس نے، اور نقد رقوم لے کے اور دینار اور درہم لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، اور چہرے سے ایک قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خوش ہوتے رہے، چہرے سے کچھ چل رہے. سخاوت ایک بہت بنیادی چیز جو عثمان غنی نے مسجد کی توسیع کی، مسجد نبوی توسیع کے بعد آئے نا مسجد، جس طرح ادھر علاقہ ہوتے ہیں کون ہے جو مسجد کے لیے پیسہ دے، جو مسجد کے لیے، تو ادھر اعلان ہوا کہ مسجد کی توسیع کی ضرورت ہے، کوئی ہے جو زمین خرید کے اس مسجد کا حصہ بنائے. عثمان غنی نے وہ زمین خریدے اور مسجد نبوی کا حصہ بنا. اور ایک وسیع اور خوبصورت مسجد جو مسجد نبوی ابھی آپ جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے ادھر جانا. وہ جو خوبصورت مسجد ہے اس میں عثمان غنی کا بہت بڑا حصہ ہے. اور یہی عثمان غنی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک آئے تھے، ابوبکر صدیق کے دور خلافت ہے، تو اس میں ایک بار بہت قحطی آ گئے، قحطی شروع ہو گئی. تو اس میں عثمان غنی کے قافلہ آئے مدینے کی طرف شام سے، 1,000 اونٹ کے اوپر لدا ہوا قافلہ، 1,000 اونٹ. یہ سمجھے کہ آپ ہوئے کہ 1,000 ٹرک کوئی سامان آ رہے ہو، تو کتنی گرد و غبار، مدینے میں گرد و غبار اٹھ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کیا ہے جی؟ عثمان غنی کہ تجارتی قافلہ. تو تاجر جمع ہو گئے، مدینے کے تاجر. عثمان غنی سے کہا کہ آپ یہ ہمیں فروخت کرو. انہیں کہا آپ کیا دیں گے مجھے؟ کس نے کہا جو آپ نے ایک جو دینار کی جو درہم کی چیز خریدی ہے 2 درہم دیں گے. انہوں نے کہا نہیں کم ہے.
کس نے کم 3 درہم دیں گے، کس نے کم 5 دیں گے، 7 دیں گے۔ عثمان غنی نے فرمایا نہیں، اس سے زیادہ مجھے ملتے ہیں۔ مدینے کے تاجروں نے کہا کہ تاجر تو ہم ہیں، مدینے میں تو کوئی تاجر ہے، کون دیں گے آپ کو؟ عثمان غنی نے کہا کہ مجھے اللہ اس سے زیادہ دیں گے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ واللہ یضاعف، اللہ 10 گنے بھی دیتے، اس سے بھی اضافہ کرتے۔ اور پھر پورا وہ مال جو 1000 اونٹوں کے اوپر لدا ہوا سامان ہے، اس کو ابوبکر صدیق عنہ کے حوالے کیا، وہ خلیفہ تھے، اور کہا یہ مدینے کے غریبوں میں، فقیروں میں جو غربت ہے اور جو اس وقت قحط ہے، ان تمام لوگوں میں تقسیم کرو۔ اور اس نے تقسیم کیا۔ عبداللہ نے عباس نے فرماتے کہ میں نے رات کو اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا کہ بہترین سفید گھوڑے کے اوپر سوار ہے اللہ کے نبی، اور سفید کپڑے پہنے ہوئے ہے، زبطہ خوبصورت لباس ہے، اور تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھوڑے کی مہار کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کافی وقت سے ملاقات نہیں ہوئی، دل چاہتے آپ سے کچھ گفتگو ہو جائے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میں آج عثمان غنی نے جو آج صدقہ کیا، اللہ نے اتنے پسند کیا کہ ایک حور کے ساتھ اس کے عروسی ہے، شادی ہے، اور اس کے لیے اللہ نے تمام انبیاء کو مدعو کیا، اور میں اس میں شرکت کی جا رہا ہوں۔ اتنے اللہ نے اتنے عظیم انسان تھے، اور بہت بے دردی کے ساتھ وہ شہید ہو گئے۔ جمعے کا دن تھا، 18 ذی الحج کو، اور وہ عصر کی نماز پڑھ کے گھر میں بیٹھے تھے، تو اس سے پہلے 40 دن سے اس کا پانی بند کیا تھا، اسی بیر روما جس کو خود عثمان غنی نے خرید لے کر اس سے پانی بھی پی سکتے تھے، اسی مسجد نبوی جس کی توسیع میں اس کا بہت بڑا حصہ تھا، اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اور بالآخر بلوائیوں نے گھر کے اندر داخل ہو شہید کی۔ اور اس دن وہ روزے سے تھے، رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آج میرے ساتھ افطار کریں، سارے مدہر تھے، ہمیشہ روزے رکھتے تھے۔ جو عید وغیرہ جس پر روزہ رکھنا منع ہے، اس کے علاوہ تمام دنوں میں روزے رکھتے تھے۔ تو اس دن بے روزے، جمعے کا دن تو روزے سے تھے، شہید ہو گئے۔ بلوائیوں نے جب گھر کے اندر داخل ہو کے تلوار مارنا چاہا تو ان کی بیوی نے، حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی، اس کی انگلیاں کٹ گئی، اور پھر دوسری وار کی، اور عثمان غنی روز شہید ہو گئے۔ اس صحابہ کرام نے، اس سے پہلے صحابہ کرام موجود تھے، سب نے کہا تھا کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم ان بلوائیوں کے خلاف لڑیں، لیکن عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ مدینے کے اندر کسی کو خون بہے۔ کیسے؟ ایک امن کے پیغام، ایک محبت کے پیغام۔ اگر وہ چاہتے تو صحابہ کرام تو اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار، حضرت علی موجود تھے، حسن و حسین، بہت سارے لوگ صحابہ، فوج موجود ہے، اور 44 لاکھ مربع میل تک زمین کے اوپر اس کی حکومت، اس کو بارود قسم کی حکومت تھی، لیکن ادھر بے دردی کے ساتھ بہت مظلومانہ شہادت عثمان غنی جو واقع ہو گئے۔ اور اس 18 ذی الحج کو اس کے جو شہادت ہے، اس کے جو خون نکل جاتے ہیں، تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے سیکفیکہم اللہ، کہ آپ کے نیند کی طرف سے اللہ کافی ہو جائے گی۔ اسی آیات کے اوپر خون گر جاتے ہیں، اور وہ قرآن ابھی بھی مصر کی میوزیم میں موجود ہے، جس کا کوئی خون کا ایک قطرہ موجود ہے۔ اور ان لوگوں سے واقعی اللہ نے ایک ایک کو اس طرح، جن نے ظلم کیا تھا، اللہ نے اس کو ایک ایک کو پاگل بنایا، کسی کے ساتھ ایک طرح، کسی کے ساتھ دوسرا۔ حتی ابو ہریرہ کی روایت ہے، یا حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کی طواف کر رہا تھا، اور ادھر ایک آدمی وہ بھی طواف کر رہے تھے، ہاتھ مفلوج تک کہتے ہیں ہاتھ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ مجھے معاف کرے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے، خود کہتے تھے، پھر کہا کہ اللہ مجھے معاف کرے، پھر خود کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا تم پاگل آدمی نہیں ہو، یہ تو اللہ کا گھر ہے، ہر آدمی اللہ معاف کریں گے، تم کیسے بولتے ہیں کہ اللہ معاف نہیں کریں گے؟ کہا کہ میں نے جو گناہ کیا تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور پھر خود کہا کہ میں ایک دن جب عثمان غنی وہ شہید ہو گئے، میں نے اپنے آپ کو ایسے شو کیا گویا کہ میں بہت خفا ہوں، میں گھر میں داخل ہو گیا، اور میں نے تعزیت کے انداز سے ان کی گھر میں داخل ہو گیا، تو ان نے یہ سمجھا کہ واقعی تو ہمارے آدمی ہے، تو انہوں نے عثمان غنی کے چہرے سے جب چادر ہٹایا، کہتے ہیں میں نے اس وقت اس کو ایک تپڑ مارا، اور اس وقت سے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جھوٹ۔ اللہ نے ایک ہی کو ایسے
اس کو سزا سنائے. دنیا کے اندر اللہ نے عبرت کے نشان بنائے. ظلم جو ہے، ظلم کا نتیجہ ہی بہت خراب ہوتے ہیں. اس حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں، خاص کر 18 ذوالحج کو یہ جو غدیر خم کا واقعہ ہے، انشاءاللہ وہ اور عثمان غنی لوگ اس حوالے سے مزید کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس پہ گفتگو بھی کریں گے، اور آگے بھی انشاءاللہ جو 1 محرم کو حضرت عمر فاروق کی شہادت ہے، پھر 10 محرم کو حسن و حسین کے، یہ سارے بہت اہم واقعات ہیں. اس پہ پوری امت کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. انشاءاللہ اس سے بات کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی صحبہ برحمتہ یا ارحم الراحمین.